بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دیکھنے کا بیان۔ مسئلہ: اگر آسمان پر بادل ہے یا غبار ہے، اس وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو چاند کا ثبوت ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مسئلہ: اگر بدلی کی وجہ سے عید کا چاند نہ دکھائی دیا تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا معتبر آدمی ہو، بلکہ جب دو معتبر اور پرہیزگار مرد یا ایک دیندار مرد اور دیندار عورتیں اپنے چاند دیکھنے کی گواہی دیں تب چاند کا ثبوت ہو جائے گا، اور اگر 4 عورتیں گواہی دیں تو بھی قبول نہیں۔ مسئلہ: جو آدمی دین کا پابند نہیں، برابر گناہ کرتا رہتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا جھوٹ بولا کرتا ہے یا اور کوئی گناہ کرتا ہے تو شریعت کی پابندی نہیں کرتا، اور کوئی گناہ کرتا ہے شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو شرع میں اس کی بات کا کچھ اعتبار نہیں، چاہے جتنی قسمیں کھا کر بیان کرے، بلکہ اگر ایسے 2-3 آدمی ہوں ان کا بھی اعتبار نہیں۔ مسئلہ: یہ جو مشہور ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی اس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے، شریعت میں اس کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ چاند بہت بڑا ہے، کل کا معلوم ہوتا ہے، بری بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ ایسا کہا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا بھی کچھ اعتبار نہ کرو، نہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کرو کہ آج دوج ہے، آج ضرور چاند ہے۔ شریعت سے یہ سب باتیں واہیات ہیں۔ مسئلہ: اگر آسمان بالکل صاف ہو تو 2-4 آدمیوں کے کہنے اور گواہی دینے سے بھی چاند ثابت نہ ہوگا، چاہے رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا۔ البتہ اگر اتنی کثرت سے لوگ اپنا چاند دیکھنا بیان کریں کہ دل گواہی دینے لگے کہ سب کے سب بات بنا کر نہیں آئے، اتنے لوگوں کا جھوٹا ہونا کسی طرح نہیں ہو سکتا، تب چاند ثابت ہوگا۔ سوالات: نمبر 1، اگر آسمان پر بادل یا غبار ہے تو رمضان شریف کے چاند دیکھنے میں کتنے آدمیوں کا اعتبار ہے، اور اسی طرح عید کے چاند میں کتنے آدمیوں کا اعتبار ہے؟ نمبر 2، اگر آسمان بالکل صاف ہے تو کتنے آدمیوں کا چاند دیکھنا معتبر ہوگا؟ نمبر 3، چاند دیکھنے والے میں کون کون سے وصف ہونے چاہیے جس سے اس کی گواہی شرع میں معتبر ہو؟ نمبر 4، اگر شہر کا کوئی رئیس یا عہدے دار جو شریعت کا پابند نہ ہو چاند دیکھے تو اس کا اعتبار کرو گے یا کسی غریب مفلس متبع شریعت کا؟ نمبر 5، کیا ہندوؤں کے دوج یا جنتری وغیرہ کا اور تار کا بھی کچھ اعتبار ہے؟ مسئلہ: قضا روزے کا بیان۔ مسئلہ: روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلانی تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ اگر 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس لیے دونوں سال کے روزے کی قضا رکھنا ہے تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے کی قضا رکھتا ہوں۔ مسئلہ: قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوئی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا۔ قضا کا روزہ پھر سے رکھے۔
مسئلہ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا چاہیے. اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوا. مسئلہ جتنے روزے قضا ہو گئے چاہے سب کو ایک دم سے رکھ لے چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں. نظر کے روزے کا بیان. جب کوئی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا. مسئلہ نظر دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر مانے کہ یا اللہ تعالی اگر فلاں کام ہو جائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گا، یا یوں کہا یا اللہ تعالی اگر میری فلانی مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا. ایسی نظر میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے نیت نہ کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے یہ بھی درست ہے، نظر ادا ہو جائے گی. مسئلہ اور دوسری نظر یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بلکہ اتنا ہی کہا یا اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو جاوے تو 1 روزہ رکھوں گا، یا کسی کام کا نام نہیں لیا، ویسے ہی کہہ دیا کہ 5 روزے رکھوں گا. ایسی نظر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے. اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوا بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا. نفل روزے کا بیان. مسئلہ دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے. اگر 10 بجے دن تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تو بھی درست ہے. مسئلہ رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گا ثواب پائے گا. البتہ عید کے دن اور بقرعید کے 10ویں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، اس کے سوا سب دن کے روزے درست ہیں. مسئلہ نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. اگر صبح کو یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے. مسئلہ بلا شوہر کی اجازت کے نفل روزہ رکھنا درست نہیں. اگر بھی اس کی اجازت کے روزہ رکھ لیا تو توڑوانے سے توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ کہے تب اس کی قضا رکھ لے. سوالات. نمبر 1، قضا روزے اور نظر کے روزے میں کب سے نیت کرنا چاہیے، اور کوئی روزہ ایسا بھی ہے جس کی نیت رات سے کرے. نمبر 2، نظر کے روزے نہ رکھے تو کچھ گناہ ہوگا. نمبر 3، نظر کس کی ماننا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یا اور کسی سے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے نظر مانتے ہیں ان کو تم کیا کہو گے؟ نمبر 4، نفل روزے کی نیت کب سے کر سکتا ہے؟ نمبر 5، کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ کون کون دن ہیں؟